السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ براس ٹیکس میں نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہیں. پاکستان بننے کے بعد کے واقعات کی جو انہوں نے پریڈکشنز کی تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دی تھی. لاسٹ پروگرام کا بہت اچھا رسپانس آیا. آج اس حوالے سے زید صاحب جو ہے مزید ہمارے نالج میں اضافہ کریں گے. پلیز زید صاحب شروع کیجیے. دیکھیے معروف، ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان جو آج کے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد آنے والی تبدیلی کیا ہوگی. یعنی دا سیکوینس دیٹ وی آر بیسکلی ڈسکسنگ از فیوچر، مستقبل. بالکل. اور نعمت اللہ شاہ کے مطابق یہ بات ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اس خطے کے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ایک غیر معمولی قائد نصیب ہوں گے جو شاہ شیر علی انہوں نے کہا ہے. یعنی اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہوں گے، حضرت علی کے شیروں میں سے. اور ان کے پاس کام کرنے والے مسلمانوں کی ایک ٹیم آ جائے گی، ایک ایسے غیر معمولی مسلمان ٹیکنوکریٹس، پروفیشنل، دل رکھنے والے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، ایسے لوگ کہ جو حالات اور واقعات کو تبدیل کر کے تاریخ ساز ہوں گے، کردار ساز ہوں گے. اور ان کے آنے کی وجہ سے وہ جو فورن پالیسی مرتب کریں گے اس ملک کی. یہ بات حیرت انگیز تھی کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے نارتھ ایسٹ کا ذکر کیا ہے کہ وہ پہلے تو نارتھ ایسٹ سے تعلقات ٹھیک کریں گے، یعنی چائنا کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ بلڈ ہوں گے. اس کے بعد وہ مسلم ورلڈ میں اپنی فارن پالیسی کو ری آرگنائز کریں گے. یعنی وہ افغانستان سے لے کے ایران، سینٹرل ایشیا، ترک اور عرب ورلڈ میں اور ایشیا وسطی میں، سینٹرل ایشیا میں جا کے وہ اتنی پینیٹریشن کر کے ایک کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ بنائیں گے ایک مسلم بلاک کا کہ آنے والے خطرات میں یہ بلاک اس پاکستان کی حفاظت کے لیے آئندہ مددگار ہوگا. تو ہم آج اس سے آگے لے کے چلیں گے. اس کے بعد نعمت اللہ جب یہ سارے فورن پالیسی انیشیٹوز، جب یہ حکمران اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم اس پاکستان کے خارجی دفاع کے معاملات کو ملٹری الائنسز کے ذریعے، اکنامک بلاکس کے ذریعے، ایک اسٹریٹجک ارینجمنٹس کے ذریعے جب درست کر لیں گے، اس کے بعد نعمت اللہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک لوکل، ایک لمیٹڈ وار کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں لڑی جائے گی. دیکھیں کارگل کی جنگ جس طرح ہم نے لڑی تھی، لیکن یہ جنگ اس سے زیادہ بڑے سکیل پہ ہوگی. اس کی بنیاد جھوٹ اور پروپیگنڈے پہ ہوگی. یعنی جس طرح ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی بنیاد بنا کر انہوں نے عراق کے خلاف ایک جنگ کی تو یہ جنگ کی بنیاد جھوٹ پہ تھی. اسی طرح 9/11 کی بنیاد بنا کر انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا، اس کی بنیاد بھی جھوٹ پر ہے، پروپیگنڈا تھا. اسی طرح آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ کوئی ایسی جنگ مسلط کریں گے پاکستان کے شمال میں کہ جس کی بنیاد یعنی یہ کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ دشمنوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں، یا پاکستان جو ہے وہ انڈیا میں دہشت گردی کروا رہا ہے یا کشمیر میں دہشت گردی کروا رہا ہے. کوئی ڈسپشن، جھوٹ یہ کریٹ کریں گے. اور یہ علاقہ بڑا حیرت انگیز ہے جس کا نعمت اللہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیے اسرائیل کا کوئی تعلق کشمیر سے نہیں بنتا ہے، بالکل، لیکن اسرائیل کا کمانڈر ان چیف پچھلے دنوں کشمیر میں ہو کر گیا ہے. بہت بڑی پریزنس ہے اسرائیلیوں کی جو کشمیر میں آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہاں سے یہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان اور چین کے خلاف ایک کلیکٹو محاذ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو دا کامن سینس آلسو سیز کہ آئندہ آنے والے کانفلکٹ میں اگر پاکستان کا انڈیا سے تصادم ہوتا ہے تو پاکستان اور چائنا کا اسٹریٹجک ملٹری الائنسز ہیں، تو چائنا انڈیا کے ساتھ اسی طرح چھیڑ چھاڑ کرے گا نارتھ میں انڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے، جس طرح 1962 میں چائنا انڈیا کی وار ہماچل پردیش اور ناردرن ریجنز میں ہوئی تھی کہ وہ علاقے ابھی تک چین کے پاس ہے جن پر انڈیا کلیم کرتا ہے. اور وہ سارا علاقہ جو گلگت کے ساتھ ہے، جو کشمیر میں ہے، جو تبت کے ساتھ ملتا ہے جا کے، یہ ایریا وی کین سی کہ یہ ایک اسٹریٹجک ٹرائنگل ہے کہ جو چائنا، انڈیا اور پاکستان کے درمیان بنتا ہے. اور اس علاقے میں بڑی خطرناک جنگیں ماضی میں ہو چکی ہیں. تبت اور ایک ایشو کے اوپر انڈیا اور چائنا کا بڑا الائنس، ایک جنگ چل رہی ہے، ایک کانفرنٹیشن ہے. آلریڈی 62 میں جنگ ہو چکی ہے. ہماری انڈیا کے ساتھ کئی جنگیں لائن آف کنٹرول پہ کشمیر میں، ناردرن ایریاز میں ہو چکی ہیں. تو نعمت اللہ شاہ ولی ایک آئندہ آنے والی جنگ کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ان شمالی علاقہ جات میں لڑی جائے گی. کہتے ہیں کہ اچانک مومنوں کے خلاف جھوٹ پر مبنی ایک جنگ کا آغاز کیا جائے گا. یعنی جس طرح ممبئی کا ڈرامہ ہوا اور اس کے بعد انڈیز نے ایک حملہ کر دیا ہمارے اوپر، حملہ کرنے کا بہانہ کیا، مطلب کوئی سالڈ بیس نہیں ہوگی، جھوٹ ہوگا، پروپیگنڈا، سائیکولوجیکل وارفیئر، ڈس انفارمیشن وارفیئر، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر. لیکن مسلمان ریزسٹ کریں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے. اور کہتے ہی ہیں الفاظ دی باقاعدہ انہوں نے ٹیریٹریز اور ریجنز کا نام دیا ہے. کہتے ہیں چترال، نانگا پربت، باسین ملک گلگت، پس ملک ہائے تبت، گیرن جنگ آنا. یعنی چترال یہ ناردرن ریجنز ہیں، بالکل، اس کے ساتھ ننگا پربت K2 اور کراکروم ہائی وے اور وہ سارے ناردرن ایریاز کی ریجن. چین کے ساتھ گلگت، وہ تمام علاقے جو نارتھ میں ہیں، اور تبت کا علاقہ، یہ سارے علاقے ایک میدان جنگ بنیں گے.
اور ناردرن ایریاز یہ سارے ناردرن شمالی ایریا، علاقہ اگر آپ دیکھیے کہ پاکستان کے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں، گلگت ہندس کردو، اس علاقے کے اندر انڈیا کی بڑی ہیوی پینیٹریشن ہو رہی ہے آج کل کے دور میں. وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں ان کو علاقے کو سیپریٹسٹ ریجن، سیپریٹسٹ موومنٹ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اس علاقے کو توڑ کے الگ کیا جائے. انڈینز کا آبجیکٹو ہے کہ نارتھ سے کوریڈور کاٹیں افغانستان تک جانے کے لیے. یہ سوار شمالی علاقہ جات سے کاٹا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کو ایک شارٹ روٹ پڑتا ہے. سوات میں جو آج انسرجنسی اور بغاوت برپا تھی وہ بھی انڈینز نے اس لیے سپورٹ کروائی تھی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کا سینٹرل ایریا جو ہے وہ پہاڑی علاقے ہمارے کہ جس کے نارتھ سے یہ پورے علاقہ پاکستان سے کٹ جاتا ہے تو انڈینز کے لیے آسان ہوتا ہے کہ ناردرن کوریڈور کاٹ سکیں کہ وخن اسٹرپ میں جا کے چترال کے رستے افغانستان کے نارتھ ایسٹ کی وہ پٹی کہ جو چترال سے گرم چشمہ سے ہوتی ہوئی بدخشان کے نارتھ میں وخن کی سٹرپ ہے کہ جو پاکستان اور چائنا اور سینٹرل ایشیا کو الگ کرتی ہے، وہ روٹ ان کو زیادہ آسان پڑتا ہے. وہ روٹ ایسا کہ بدخشان میں انڈین پریزنس بہت زیادہ ہے اس وقت کہ جو وہاں سے چین کے اندر بغاوتیں برپا کروا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے نارتھ ایسٹ میں کشمیر کی طرف اسرائیلی نیکسس جو ہے، نیٹو بھی جب ارتھ کوئک اور زلزلے کے حوالے سے مدد کرنے کے لیے اس خطے میں آئی تھی تو اس نے کشمیر کے ان علاقوں پہ بہت زیادہ سروے کیا تھا اور بہت زیادہ، بیکاز یہ چائنا کی سافٹ بیلی بنتا ہے. یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے چائنا پہ آپ ریڈارز لگا سکتے ہیں، چائنا کی ریڈیشن مانیٹرز کر سکتے ہیں، ان کے فلائٹس کو اور ان کی ملٹری موو کمیونیکیشن سگنلز کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں. یہ علاقے واقعی اسٹریٹجک ہیں اور ان تمام علاقوں پر نعمت اللہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے جنگوں میں، آنے والے دنوں میں ایک دھوکے پہ مبنی ایک جنگ مسلط کی جائے گی جو اس خطے میں لڑی جائے گی. چاروں نے نام لے لیے وہ ہم آج بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکچوئل فزیکلی جو کہ فورس ریپوزیشننگ ہو رہی ہے اس پورے خطے میں وہ ایگزیکٹلی یہی ہے. پاکستان پر اگر کوئی دباؤ پڑتا ہے تو اٹ میک سینس کہ چائنا تبت کی طرف سے انڈیا کے خلاف کو ایسی کاروائی شروع کرے کہ انڈیا جو ہے وہ مجبور ہو جائے کہ پاکستان پہ سے پریشر ریلیز کرے. کیونکہ جو واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی جنگ نہیں ہوگی بٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لوکل وار. صحیح. کیونکہ اس کے بعد جو بتاتے ہیں نعمت اللہ وہ زیادہ واضح کرتا ہے کہ پھر ہوگا کیا. پھر یہ ہوگا اس کے بعد ہندوستان میں ایک بغاوت برپا ہو جائے گی، ایک فساد برپا ہو جائے گا اور اس فساد کے نتیجے میں مسلمان غازی اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہ راست تصادم کریں گے. اوکے، سو ہیئر کمز دی غزوہ ہند. ہیئر کمز دی ایکچوئل بگننگ آف دیٹ غزوہ ہند. یو سی، اس سے پہلے جو پہلے تھا وہ چھوٹی چھوٹی جنگیں تھیں، وہ ایونٹس بلڈ اپ کریں گے یہاں تک پہنچنے میں. اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہندوستان میں کس قسم کی شورش برپا ہوگی. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے سکھوں کی بغاوت برپا ہو جائے، ہو سکتا ہے نیکسلائٹس اور ماوسٹ جو ہیں وہ بغاوت برپا کر دیں، انڈیا کے پارلیمنٹ پہ کوئی حملہ ہو جائے، انڈیا کی گورنمنٹ کولیپس کر جائے، انڈیا کے اندر کوئی ایسی بغاوت ہو. ریفرنس ہمیں یہاں نہیں ملتا. انہوں نے کہا ہے کوئی فساد، بہت بڑا فساد برپا ہوگا، اتنی بڑی شورش ہوگی کہ جس کے نتیجے میں پورا انڈیا کیوس اور ٹرموائل میں چلا جائے گا. اور اس کے نتیجے میں جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں، جو انسرجنٹس گروپس ہیں، جو وہ پاورفل گروپس جو آپریٹ کر رہے ہیں انڈیا میں، کہ جو اس انڈیا کے کیوس اور انارکی سے فائدہ اٹھائیں گے، اس میں مسلمان بھی ہیں اور نان مسلمز بھی ہیں. لیکن یہاں پہ یہ مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان ایک بغاوت برپا کریں گے اور انڈین فیڈریشن کے خلاف ایک ریزسٹنس غازیانہ، ایک جہادی انداز میں شروع ہو جائے گی. اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ پریڈکشن نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سارے کرائسس میں اللہ کا ایک خاص فضل ظاہر ہوگا اور خاص فضل یہ ہوگا کہ ایک ایسا ہندو بنیا، انہوں نے لفظ اگین بقال کینہ پرور کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک ایسا بقال جو کینہ رکھتا ہو مسلمانوں سے، اس کا نام گاف سے شروع ہوگا اور 6 حرفی ہوگا، یعنی 6 حرف ہوں گے اس کے نام میں اور گاف سے شروع ہوگا، وہ مسلمان ہو جائے گا. یعنی ایک اگر آپ انڈیا کی تاریخ میں دیکھیے تو گاف سے جو سب سے مشہور نام انڈیا میں آپ کو ملتا ہے وہ گاندھی کا ہے. بالکل ایگزیکٹلی، دیٹس واٹ آئی واز جسٹ کاؤنٹنگ ان مائی مائنڈ. اور گاندھی کے بھی 6 حروف بنتے ہیں. تو موسٹ پروبیبلی ایز دا سائنز آر کہ گاندھی فیملی میں سے کوئی شخص، کوئی وجود مسلمان ہوگا. اب آج کل تو صرف راہل بچا ہے. آئی ڈونٹ نو ویدر راہل ول بی کنورٹڈ یا راہل کے اولادوں میں سے کوئی ایک آگے ہوگا. یہ تو خود ایک بہت بڑا فساد ثابت ہوگا. یہ بہت بڑا فساد، مطلب چانس کی اسی فساد کی بات. جہاں تک اندرا گاندھی کا تعلق ہے، دیکھیے اس فیملی میں بھی اگر اندرا گاندھی کی بات کریں آپ تو فیروز خان سے اس کی شادی ہوئی تھی. وہ فیروز گاندھی نہیں تھا جو فیروز گاندھی کہا جاتا ہے، وہ تو مسلم، وہ بھی مسلمان تھا لیکن وہ گاندھی فیملی کا نہیں تھا. اس کا نام انہوں نے گاندھی ضرور ڈال دیا بعد میں. اور اس کے بچے بھی، اگر آپ پورا فیملی ٹری دیکھیے جو گاندھی فیملی کا اور اندرا گاندھی کے آس پاس کا ہے، تو اس فیملی میں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں ان کے. کچھ عیسائی ہو گئے ہیں، کچھ پارسی ہو گئے اس کے اندر جا کے، کچھ ہندو